أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل رواہ ابو داود۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، میری یہ امت مرحومہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر رحم ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ امت مرحومہ ہے، اس پر آخرت میں عذاب نہیں ہوگا، یعنی پوری قوم پر بحیثیت مجموعی یہ امت جو ہے یہ عذاب کا شکار نہیں ہوگی۔ انفرادی طور پر لوگ جو گناہ کرتے ہیں ان میں سے لوگوں کو کچھ کو عذاب ہوگا، لیکن امت کو مجموعی حیثیت میں عذاب نہیں ہوگا۔ میری امت کی جو غلطیاں ہیں ان کا بدلہ ان کو اسی دنیا میں دینا پڑتا ہے۔ دنیا میں مختلف شکلوں میں، کبھی قحط آ جاتا ہے، کبھی کوئی اور بیماری آ جاتی ہے، کبھی کرونا آ جاتا ہے، کبھی کوئی بیماری آ جاتی ہے، فتنے آ جاتے ہیں، زلزلے آ جاتے ہیں، قتل و غارت ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو امت کے گناہوں کا اسی دنیا میں بدلہ مل جاتا ہے۔ آخرت میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم کے مستحق قرار پائیں گے دنیا میں، اور یہ حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا خاصہ ہے کہ ان پر جو تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، ان مصیبتوں کی وجہ سے ان کے گناہ مٹ جاتے ہیں، گناہ مٹا دیے جاتے ہیں مصیبتوں کی وجہ سے۔ تو یہ اس امت مرحومہ کا خاصہ ہے، ان کی غلطیاں جو ہیں وہ اسی دنیا کی مصیبتوں کی شکل میں ان کو جو ہے نا وہ ان کا حساب بے باک ہو جائے گا، آخرت میں اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرمائے گا۔ اس حدیث پاک کو امام ابو داود نے روایت فرمایا۔ وعن ابی عبیدہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان هذا الامر بدا نبوة ورحمة ثم يكون خلافة ورحمة ثم ملكا عدودا ثم كائن جبرية وعتوبا وفسادا في الأرض يستحلون الحرير والفروج والخمور يرزقون على ذلك وينصرون حتى يلقوا الله رواه البيهقي في شعب الإيمان۔ یہ حدیث پاک حضرت ابو عبیدہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو نظام اسلام کا معاملہ ہے یہ اس کا آغاز نبوت سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو نبی اور رسول بنا کر دنیا میں بھیجا، اور حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ریاست مدینہ کا آغاز اپنے دستے پاک سے کیا، اس امت کی بنیاد رکھی، اس کا جو تنظیمی ڈھانچہ ہے اس کو بنایا، اس کے قواعد وضع فرمائے،
یہ نبوت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ پھر اس کے بعد جب نبوت کا اختتام ہو جائے گا تو خلافت اور رحمت ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس جب وہ خلافت اسلامی جو اسلامی ریاست تھی اس کے حاکم اعلیٰ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں موجود تھے۔ حضور صلی اللہ اور کس حیثیت میں تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس حیثیت میں ریاست مدینہ کے سربراہ تھے؟ خلیفۃ اللہ کی حیثیت سے، اللہ تعالیٰ کے خلیفہ، حاکم اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہمارے نزدیک حاکم اعلیٰ، مقتدر اعلیٰ، صابر، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور دنیا میں جو حکمرانی کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نائب کی حیثیت سے کرتا ہے۔ اور جس قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کے جس نبی کے ساتھ خلافت کو جوڑا گیا ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ ہے، اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن تھے تو رحمت ساتھ ہی تھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں اور رحمت للعالمین بھی ہیں۔ تو ظاہر ہے اس کا اختتام ہو گیا۔ اس کے بعد کیا تھی؟ خلافت اور رحمت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، حضرت فاروق اعظم کا دور، عثمان غنی کا دور، حضرت علی مرزا رضی اللہ عنہ کا دور، اور حضرت حسن مجتبیٰ کی خلافت کے 6 ماہ، اس کو خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ کہتے ہیں۔ یہ خلافت راشدہ ہے اور اس کا پیٹرن وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی کا تھا۔ یہ خلافت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ یہی مسلمانوں کا جو سیاسی نظام ہے وہ یہی خلافت ہے، یہی خلافت ہے۔ اس کے بعد ملوکیت آ جائے گی جو انسانوں کو کاٹ کاٹ کے کھائے گی۔ بعد میں بنو امیہ کا دور تھا، بنو بادشاہ کا دور تھا۔ بادشاہ اپنے پیٹ پہ ہاتھ مارتے تھے، اپنے خاندان کو پالتے تھے، جو ان کی مخالفت کرتا تھا اس پہ ظلم کرتے تھے۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملکن عدود، عدہ کہتے ہیں دانتوں سے کسی چیز کو کاٹو، ایسی حکمران ہو گئے جو دانتوں سے کاٹے گے۔ پھر جب یہ ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر ایسی حکومتیں آئیں گی جو ظلم اور جبر پر قائم ہوں، جبریتاً باتوں فساداً فی الارض، یعنی اس میں ظلم ہی ظلم ہوگا، فساد ہی فساد ہوگا۔ یہ لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کو حلال کریں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہے، وہ ریشم کو حلال کریں گے، عزتیں تو جن کو اللہ تعالیٰ نے احترام عطا کیا ہے ان کو یہ حلال کریں گے، لوگوں کی عزتیں جو ہیں ان کو اپنے لیے حلال سمجھیں گے، شرابیں پئیں گے، شرابوں کو بھی حلال سمجھیں گے۔ یہ سارے کام بھی کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق بھی ملتا رہے گا۔ یہ سارے کام ہوتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کا رزق پھر بھی نہیں روکے گا، اور ان کو جنگوں میں دشمنوں کے خلاف جنگوں میں فتح بھی ملتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے جرائم کے باوجود ان کو اپنی رحمت سے محروم جو ہے وہ محروم نہیں کرے گا، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا حتیٰ کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں۔ اس حدیث پاک کو امام بیہقی نے شعب ایمان میں روایت فرمایا۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اول ما یکفع
قال زید بن یحیی عربی یعنی الاسلام کما یکفو لناو یعنی الخمر قیل فکیف یا رسول اللہ وقد بین اللہ فیہا ما بین قال یسمونها بغیر اسمها فیستحلونها رواه الدارمی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، یہ اسلام کا جو معاملہ ہے اس کو الٹایا جائے گا، یعنی غلط رنگ دیا جائے گا، جیسے برتن کو الٹایا جائے گا، یہاں لفظ ہے کہ برتن کو الٹایا جانا۔ شراب، برتن سے مراد شراب ہے، تو شراب کے معاملے کا جس طرح یہ غلط مفہوم بیان کریں گے، اسی طرح اسلام کا سب سے پہلے جو معاملہ الٹے گا وہ شراب کا الٹے گا۔ تو صحابہ کرام نے کہ یا رسول اللہ شراب کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بڑے وضاحت سے بیان کر دیا، اس کو کیسے الٹائیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب کو الٹنے کا مطلب یہ ہے کہ شراب کو وہ خمر کے علاوہ کسی اور نام سے پکاریں گے۔ اس زمانے میں ہم بہت سارے الفاظ جو استعمال کرتے ہیں ایسے چیزوں کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، جس طرح سود کو کبھی منافع کا نام دیتے ہیں، کبھی کوئی نام دیتے ہیں، اور نام بدلا کر اس کو وہ چیز جو خدا نے حرام کیا اس کو حلال کیا ہے۔ پاکستان میں تو ایسے بینک بنے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے بینک، یہ جو بینک ہیں یہ سود سے پاک ہے، حالانکہ نظام ان کا وہی ہے جو یہودیوں نے دیے، وہی نظام بینکاری ہے۔ اس نظام میں رہتے ہوئے سود سے کیسے پاک ہو سکتے ہیں؟ لیکن نام اس کو کوئی اور دیتے ہیں اور اس کو حرام کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب کو شراب نہیں کہیں گے اور پئیں گے، کہتے ہیں یہ حلال ہے، کوئی اور نام دیں گے، مشروب کہہ دیں گے، کچھ اور کہہ دیں گے، تو نام بدل کر جو ہے اس کو حلال سمجھیں گے۔ اس طریقے سے جو ہے وہ اسلام کا مفہوم بدلیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ شعبان کو اگر آسمان صاف نہ ہو، 19 تاریخ کی شام کے وقت اگر آسمان صاف نہ ہو تو نہ چاند نظر آئے، یعنی کوئی پتہ نہ ہو کہ رمضان شروع ہوا ہے یا نہیں ہوا، تو اس کو یوم شک کہتے ہیں۔ 19 شعبان کی شام کے وقت اگر مسئلہ جو ہے وہ ابر آلود ہو، چاند نظر آنے کا امکان کم ہو، چاند نظر نہ آئے، تو اس کو یوم شک کہتے ہیں۔ یہ مجھ کو مسائل بڑے مشکل ہیں جن کو سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یوم شک کا روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تحریمی ہے، اور روزہ رکھنے کی گنجائش بھی ہے، اور وہ گنجائش یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ نفل روزے کی نیت سے نفل روزہ رکھے، اور اس کی نیت میں یہ نہ ہو کہ میں نفل ہے رمضان کا روزہ ہے، نفل ہے رمضان کا روزہ ہے۔ کسی نے روزہ رکھا نفل کی نیت سے اور بعد میں چاند نظر آ گیا تو اس کا یہ روزہ ہو جائے گا، لیکن نیت میں وہ جو ہے نا وہ بے یقینی کی کیفیت وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر بے یقینی کی کیفیت ہوگی تو یہ روزہ نہیں مکروہ ہوگا۔ تو یوم شک والے دن وہ آدمی جو اپنی نیت پر، اپنے دل پر کنٹرول کر سکتا ہے کہ دل کی نیت کبھی ادھر نہ پھر جائے، دین میں یہ بات نہ آ جائے کہ رمضان کا پہلا دن ہے، پہلا دن ہو گیا تو میرا روزہ بن جائے گا، اگر ادھر چلے گیا تو یہ روزہ ہوگا ہی نہیں۔ لیکن دل قائم رہا کہ یہ نفل ہے،
اور پھر وہ روزہ بن گیا تو اس کا یہ روزہ رمضان کا پہلے ہو جائے. لیکن یہ مشکل کام ہے. یہاں جیسے ہم پڑھتے ہیں اپنا جمعہ پڑھتے ہیں، یہاں جمعے کی شرطیں پوری نہیں ہوتی. جمعے کی شرطیں یہاں پوری نہیں ہوتی. اس کے لیے علماء نے ایک طریقہ نکالا تھا کہ فرضوں کے بعد جمعہ کے بعد 4 رکعت نماز احتیاطی و زور پڑھتے ہیں. احتیاطی و زور، کیونکہ جہاں جمعہ فرض نہیں ہے وہاں زور کی نماز فرض ہے. لیکن اس میں بھی یہی کہ آپ نے اس نیت سے پڑھنے ہیں کہ میں نفل پڑھ رہا ہوں. لیکن اگر نیت میں یہ آ گئی کہ اگر میرا جمعہ نہ ہوا تو میرے زور کے فرض ہو جائیں گے، اگر یہ بات ہوگی تو آپ کے وہ نفل ہوں گے نہیں. لیکن اگر آپ نے نیت ٹھیک رکھی تو پھر اگر جمعہ آپ کا قبول نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ آپ کی زور قبول کر لے گا. اس لیے علماء نے اس کو چھوڑ دیا ہے، کیونکہ اس شرط پر نیت کو ایسے قائم رکھنا جائے وہ عام آدمی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. جو احتیاطی زور چلتا تھا چھوڑ دیا گیا، اب اس کا نام کوئی نہیں لیتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیت کے بارے میں جو شرط ہے وہ اس کو پورا کرنا وہ مشکل ہے. اگر پھر بعد میں جو ہے وہ یہ پتہ چلا کہ یہ رمضان کا چاند جو ہے وہ ہو گیا ہے، کہیں اس کی شہادت بھی آ گئی ہے، تو جس آدمی نے نفل کی نیت سے یہ روزہ رکھا تھا اس کے رمضان کا روزہ ہو جائے گا. پہلے عرض کیا تھا نا کہ رمضان ہو اور آدمی رمضان کے علاوہ کسی اور روزے کی نیت سے روزہ رکھے تو وہ رمضان کا روزہ ہی بن جائے گا، تو وہ رمضان کا روزہ بن جائے گا. اور اگر اس کی نیت میں اس کو شک پڑتا رہا کبھی کا نفل ہے کبھی روزہ، تو پھر اس کی وہ روزہ شمار ہی نہیں ہوگا، پھر روزہ گنا ہی نہیں جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.